لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. گزشتہ دروس میں آداب الاکل کے حوالے سے بہت سے آداب کا تذکرہ ہوا. اس میں ایک ادب پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کھانے لگیں تو اطراف و اکناف جو افراد ہیں ان کو کھانے میں شریک کریں. ساتھ ہی یہ کہ اپنے پڑوس کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر اپنے گھر بلا کر کے بھی کھانا کھلائیں. یہ سارے آداب میں سے باتیں تھیں. اصل میں وہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کچھ اصحاب نے شکایت کی اور کہا: کلنا نأکل ولا نشبع، ہم کھاتے ہیں پیٹ ہمارا نہیں بھرتا. تو جواب میں اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا تھا؟ لعلکم تأکلون متفرقین، شاید تم جدا جدا الگ الگ کھاتے ہو. قلنا نعم یا رسول اللہ، کہاں اللہ کے رسول ہم الگ الگ کھاتے ہیں. تب آپ نے اس موقع پر کہا تھا: اجتمعوا علی طعامکم فاذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، تم اپنے کھانے میں اجتماع کرو، لوگوں کو جمع کرو. تو لہذا اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو تو اس میں برکت ڈال دی جائے گی. تو معلوم کیا ہوا؟ کھانے میں اجتماع ہونا چاہیے. اگر باہر کے لوگوں کو آپ نے جمع نہیں کیا ہے یا کسی ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں دیگر اجانب ہیں، آپ ان کو جمع کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اپنے ہی گھر میں آپ کھا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے گھر میں جو احباب افراد ہیں تماموں کو جمع کر لیں. وقت ایسا متعین کریں کہ سب ایک ساتھ ایک وقت میں بیٹھ کر کے کھانا کھا لیں. تو کھانے میں اجتماع ہونا چاہیے. ایک ادب ہے، کھانے سے پہلے یا کھانے کا آغاز کرنے سے پہلے اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے. تو یہ آداب پچھلے دروس میں آئے تھے، اس کا ذکر کیا گیا تھا. آج کے درس میں جو پہلا ادب ہم بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ غسل الید قبل الطعام، کھانے سے پہلے آدمی ہاتھ کو دھو لے. اور اگر ہاتھ میں گندگی لگی ہے، جس ہاتھ سے کھانا ہے، جس ہاتھ سے پینا ہے، اس میں کوئی گندگی لگی ہے، دھول وغیرہ موجود ہے، تب تو افضل ہے یہ کہ آدمی ہاتھ دھو کر کے کھانا شروع کرے. لیکن اگر گندگی نہیں لگی ہے، کوئی بھی دھول وغیرہ نہیں ہے اور ہاتھ صاف ہیں، تو ایسے صورت میں واجب نہیں ہے ہاتھ کو دھونا. ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ کو دھونا واجب نہیں. ایسے اگر لے کر کے شروع کر دیا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس حوالے سے اسلاف کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرتے تھے. اسلاف ایسا کرتے تھے، ہاتھ کو دھو کر کے کھانا شروع کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے رہتے تھے. اگر گندگی لگی ہے تب تو واجب ہے ہاتھ کو دھویا جائے، اس کے بعد پھر چیزوں کو استعمال کیا جائے. صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے. اگر کوئی گندگی ہاتھ میں ایسی آپ کھا پی لیں تو بہت ممکن ہے وہ گندگی پیٹ میں جائے اور آپ بیمار ہو جائیں اور مزید جو ہے تکلیفوں کا سامنا آپ کو ہو. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کو دھو کر کے کھانے سے پہلے اشیاء کو پھر استعمال کرنا چاہیے، چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے. یہ پہلا ادب ہے. دوسرا ادب کیا ہے؟ اگر کھانا جو لا کر سجایا گیا ہے، دسترخوان پر رکھا گیا، وہ گرم ہے تو پھر اس کے ٹھنڈا ہونے تک کا انتظار کرنا چاہیے. گرم چیزیں کھانا مناسب نہیں ہے. انہا اعظم للبرکہ، اللہ کے نبی نے کہا انہا اعظم للبرکہ، برکت کے لیے بہتر چیز کیا ہے کہ گرم جو چیز ہے اس کو گرم حالت میں استعمال نہ کی جائے، اس کو ٹھنڈا ہونے کا موقع دیا جائے. اور دوسرا اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ وہ ٹھنڈک کی وجہ سے استعمال کرنے کے لائق نہ ہو اور اس کے استعمال سے بھی نقصان ہو. تو حد سے زیادہ ٹھنڈی چیزیں اور حد سے زیادہ گرم چیزیں نہیں استعمال کرنا چاہیے. اگر بہت زیادہ گرم چیز ہے تو اس کو ٹھنڈا کریں، ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا نہ کریں، ٹھنڈا نہ استعمال کریں. بہرحال دونوں کے درمیانی حالت میں کھانے پینے کی چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کتنا صحت کی طرف توجہ دی گئی، کتنا صحت کا جو ہے
خیال رکھنے کی طرف ہم تماموں کو توجہ دلائی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے کھاتے ہوئے ایک دوسرا ادب یہ ہے کہ حد سے زیادہ ٹھنڈی چیزیں نہ کھائی جائیں اور زیادہ گرم چیزوں کا استعمال نہ ہو، بلکہ گرم چیز بھی اگر ہے تو اس کو ٹھنڈا کر کے کھایا جائے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کو جو ہے گرم چائے چاہیے، کوئی بھی اگر چیز چاہیے تو حد سے زیادہ گرم چاہیے، ٹھنڈی چاہیے تو حد سے زیادہ ٹھنڈی چاہیے۔ لہذا کسی مرحلے میں آ کر کے یہ چیزیں اپنا اثر دکھاتی ہیں اور بہت بڑا نقصان اس سے ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈا، بہت زیادہ گرم مناسب نہیں، کھانے کے آداب میں سے یہ نہیں ہے۔ تیسرا ادب کیا ہے کھانے کے سلسلے میں؟ وہ جو نعمتیں ہیں نا، تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ آداب ہیں۔ وہ نعمتیں جو دسترخوان پر لگی ہوئی ہیں نا، ان کو حقیر نہ جانا جائے۔ دنیا میں کتنے ایسے انسان ہیں جن کو کھانا ہی نصیب نہیں ہے، جن کو نعمتیں ہی نہیں مل رہی ہیں۔ آپ کو مل گئی ہیں تو آپ اس کو حقیر نہ جانیں، اس کو حقیر نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ جو نعمت ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بڑا انعام ہے اللہ کا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا، ہم اسے کھائیں گے قدر کے ساتھ، تحقیر کے ساتھ نہیں، توقیر کے ساتھ اس کا جو ہے احترام کریں گے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے تو دیکھیے کہا گیا نا کہ کھاتے ہوئے بھی دانہ گر جائے، لقمہ گر جائے تو آپ اس لقمے کو اٹھا کر کے کھائیں۔ کیوں لقمے کو اٹھا کر کے کھائیں؟ بعض لوگ شان کے خلاف سمجھتے ہیں، گیا گرا رہنے دو۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، بچے وغیرہ کوئی ہاتھ سے چیز گر جائے، بچہ بیٹا اٹھانا نہیں اسے، ٹھیک ہے، نیچے اگر گندگی لگی ہے تو آپ اندازہ لگائیے نا۔ یہاں تک کہا گیا کہ وہ لقمہ جو گرا ہے اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھاؤ، اگر اس پہ کچھ لگی چیزیں ہیں تو اس کو ہٹا کر کے پھر اسے کھاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی جو چیزیں دسترخوان پر لگائی گئیں یا رکھی گئیں یا جو نعمتیں سجائی گئیں، ان نعمتوں کو معمولی نہ سمجھے، اس کو حقیر نہ جانے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، کھانے کے ادب میں سے ایک بڑا ادب ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کتنے ایسے ہوں گے کہ جنہیں نعمتیں ہی نصیب نہیں ہیں، کھانا ہی نصیب نہیں ہے، بھوکے سو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں دن بھر محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ نے نعمتیں عطا کی تو آپ قدر کیجئے، اس کی احترام کیجئے۔ یہ تیسرا ادب ہے۔ چوتھا ادب کیا ہے کھانے سے پہلے یا کھانے کے وقت کا؟ وہ یہ ہے کہ جو کھانا ہے اس پر عیب مت لگائیے۔ دیکھیے حقیر مت سمجھیے، یہ تو قلبی معاملہ ہے۔ عیب لگانے کے سلسلے میں اس کا معاملہ قول پر آتا ہے، زبان پر بھی آتا ہے۔ آپ عیب لگاتے ہیں منہ سے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ آپ قلبی اعتبار سے بھی اس کو معمولی نہ سمجھیں اور قولی اعتبار سے اس پر کوئی عیب نہ لگائیں۔ دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت حقیر ہے، زبان پر یہ نہیں آنا چاہیے کہ بہت خراب ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے پر عیب نہیں لگایا کرتے تھے۔ پسند آتا تو کھا لیتے، پسند نہیں آتا تو آپ اسے ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے۔ لہذا عیب نہیں لگانا چاہیے، کھانے کے آداب میں سے ایک ہے۔ ہمارے یہاں تو معمول ہے نا، ذرا سا مزاج کے خلاف کیا ہو جائے ہم بار بار عیب لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالی نعمتوں کی قدر کے ساتھ نعمتوں کو استعمال کرنے کی اللہ توفیق دے۔ بہرحال یہ ایک ادب ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے پر عیب کسی بھی طرح کا نہ لگایا جائے۔ یہ چوتھا ادب تھا نا۔ پانچواں ادب کیا ہے کھانے کے سلسلے میں؟ پانچواں ادب یہ ہے کہ کھانے کے وقت میں ذکر کیا جائے۔ کھانے کے وقت میں ذکر کیا جائے، ذکر مطلب دعا پڑھی جائے۔ کیا ذکر کرنا ہے؟ ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے، اگر کھانا ہے تو کھانے کے وقت میں ذکر کرتے ہوئے کہ اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ، اور اگر پینے کی چیز ہے خاص کر کے دودھ ہے تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا خیرا منہ، وزدنا منہ، دونوں الفاظ وزدنا منہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر دودھ ہے تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اور اگر کھانے کی چیز ہے تو اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ، ٹھیک ہے؟ یہ دعا، یہ ذکر، یہ آداب میں سے ہے۔ اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ۔ دیکھیے حقیر سمجھنا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دیا نا اس سے بہتر ہم کو، یا اس کو اس سے بہتر میں بدل دے، وابدلنا خیرا منہ، اس سے بہتر میں بدل دے، تبدیل کر دے، اس سے اور اچھی نعمتیں عطا کر دے، جو بھی ہے اس میں برکت دے۔
اور اگر دودھ ہو تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اور زیادہ کر دیں۔ تو یہ ہے عند الطعام، کھانے کے وقت میں ذکر۔ اور اگر آپ روزہ ہیں، روزے کے وقت میں کھا رہے ہیں کا مطلب افطار وغیرہ کر رہے ہیں، تو وہاں بھی ذکر ہے ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ، یہ ذکر ہے۔ تو جیسے وہاں روزے کے وقت میں افطار کر رہے ہیں آپ، ذکر ہے، ویسے عام کھانے کے موقع پر بھی یہ ذکر ہے۔ ہم کو وہ تو بہت اچھی طرح یاد ہے، کون سا؟ روزے کے وقت وغیرہ کا، یہ یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اور روزے کے وقت ہمیشہ چلتے ہوئے معروف کر دیا، اتنا اس کو اتنا مشہور کر دیا کہ یاد ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، وہاں پڑھ لیتے ہیں ہم، لیکن یہ بھول جاتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنا چاہیے، یہ بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ دن میں 2 3 3 4 4 مرتبہ کھا رہے ہیں نا۔ ویسے تو آج کل ڈاکٹروں نے بھی کہا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے کھاتے رہو، تب جتنی مرتبہ کھاتے رہو تو اتنی مرتبہ تو پڑھنا چاہیے نا۔ کیا؟ اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا اگر دودھ پی رہے ہیں تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، آپ اس دعا کا اہتمام کریں گے۔ تو یہ ادب ہے کھانے کے وقت کا۔ اور چھٹا ادب کیا ہے کھانے کے وقت میں؟ کھانے کے وقت کا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ ہاں، کھانے سے پہلے اذا اکل احدکم، جب تم میں کا کوئی آدمی کھانا کہے تو فلیقل، کیا کہے؟ بسم اللہ۔ اور اگر بھول جائے تو کیا کہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اب یہاں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کی صراحت ہو چکی ہے اس ادب کی۔ کیا؟ تم میں کا کوئی آدمی جب کھانا شروع کرے تو فلیقل بسم اللہ، کیا کہنا اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ کیوں؟ اتنا ہی ٹکڑا ہے، فلیقل بسم اللہ۔ فإن نسی، اگر بھول جائے تو فلیقل، کیا کہے؟ بسم اللہ اولہ آخرہ، وہاں بھی بسم اللہ ہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اولہ آخرہ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جتنا ثابت ہے اتنا ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بجائے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اللہ کے نبی کی اتباع میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، ہاں، آپ کی اتباع کرو تو تم ہدایت پر رہو گے نا۔ تو اس حوالے سے بسم اللہ کھانے سے پہلے، ایک تو ذکر تھا، دوسرا تسمیہ۔ ذکر تسمیہ دونوں میں فرق ہے، تو لہذا ذکر میں باقاعدہ ایک دعا ہو گئی، تسمیہ میں بسم اللہ آ گیا۔ کتنے آداب ہو گئے؟ 6 آداب ہو گئے۔ 7واں ادب بیان کر کے درس کو مکمل کریں گے۔ 7واں ادب کیا ہے؟ کھانا جب آپ کھانے لگیں تو ہمارے یہاں معاملہ الگ ہے، لیکن علماء کرام سورہ واقعہ کی آیت سے جو استدلال کرتے ہیں اور اطباء جو کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے تو 7واں ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے پھل فروٹ کھانا چاہیے، اس کے بعد کھانا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلے الٹا ہوتا ہے، کھانا کھا لیتے ہیں اور بعد میں فروٹ لا کر کے رکھتے ہیں۔ تو پہلے کیا ہونا چاہیے؟ فروٹ وغیرہ، فاکہہ۔ اسی لیے کہا نا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا هُمْ يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ، دیکھیے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمٍ، یہ لحم وغیرہ سالن بیلن تو بعد میں رہتے ہیں نا، لیکن اس سے پہلے کیا تذکرہ آیا ہے؟ فاکہہ۔ کچھ ایسے بچے ہوں گے نا جو میوے اور پھل لے کر کے وہ کھڑے ہوں گے جسے تم پسند کرتے ہو، اور گوشت بھی جسے تمہاری طبیعتیں چاہتی ہیں۔ تو گوشت وغیرہ کا جو معاملہ ہے، سالن وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ گوشت کا تذکرہ بعد میں اور پھلوں کا تذکرہ پہلے۔ تو اہل علم نے اس سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے پھلوں کا استعمال ہو، بعد میں گوشت وغیرہ کا۔ ایسی چیزیں جو دسترخوان میں گوشت کے طور پر ہمارے یہاں آتی ہیں، جس کو ہم سالن بھی کہتے ہیں یا ایسے بھی گوشت بھنا ہوا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ، تو لہذا اس کا تذکرہ بعد میں ہے، پھل کا تذکرہ پہلے۔ تو کہتے ہیں کھانے کے لیے جب آپ بیٹھیں تو پہلے استعمال کس کا کریں؟ پھل وغیرہ کا استعمال۔ اطباء تو کہتے ہیں ہاضمے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ پہلے پھل وغیرہ کو کھایا جائے اور بعد میں کھانے کی چیزیں استعمال کی جائیں، ہضم کے اعتبار سے اور پیٹ کے نظام کو بہتر کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھی صورت یہ ہے کہ پہلے پھلوں کا استعمال ہو۔ ویسے بھی
اب بعض نے یہ بھی کہا پہلے پھلوں کے حکم میں یا پہلے پہلوں کے جو پھل کے استعمال کرنے کے مفہوم میں یہ بات بھی آتی ہے کہ صبح جب آپ اٹھیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ تازہ پھلوں کا استعمال کریں۔ یہ کھانے سے پہلے پھلوں کا مسئلہ آ گیا، بعد میں دن بھر جتنا کھائیں لیکن پہلا کام آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ پھل کا استعمال۔ صبح ہوئی پہلے پھل کا استعمال کریں، اس کے بعد پھر کھانے پینے کی چیزیں بعد میں استعمال میں لائیں۔ یہ بھی اس کا ایک مفہوم جو ہے یا ایک مطلب اس کا یہ بھی دیا گیا کہ صبح سب سے پہلے تازہ جو پھل ہو اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ساتواں ادب، کھانے پینے کی چیزیں جب لگی ہیں یا کھا رہے ہیں آپ تو پہلے پھلوں کو ترجیح دیں اور اس کے بعد دانوں کو یا عام جو کھانے وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے اس کی طرف توجہ کریں، تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ آج کے درس کے یہ 7 آداب تھے، اسے یاد رکھیں گے۔ مزید انشاءاللہ اور بھی بہت سارے آداب ہیں، اگلے دروس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا میری اپنی ذات کے لیے، آپ تماموں کے لیے کافی و وافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو شریعت کے تابع ہو کر کے اس کے احکام کو اپنانے اور اس کے احکام کو عملی شکل دینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کے جائز ضروریات کو پورا فرما، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین اختتام زندگی پر ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرما، موت کے وقت کی سختی، موت کے بعد کی پریشانی، قیامت کے دن کے ہولناکی سے ہم تماموں کی حفاظت فرما، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ دنیا میں اسلام کی ترقی کے لیے جہاں جس انداز میں جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیابی نصیب فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان منصوبوں کو ناکام فرما دے۔ رب العالمین ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، گھر والوں کی، تماموں کی اصلاح فرما، تماموں کو امن و امان، سکون و اطمینان کی زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔